قاضی فائز عیسیٰ سابق ہو گئے۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس۔ الوداعی ریفرنس میں سپریم کورٹ کے 5 ججز جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، عائشہ ملک، اطہر من اللہ اور جسٹس شہزاد احمد ملک شریک نہیں ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم قانون اور کاغذ پر چلتے ہیں، سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں، لیکن ہم قانون پر چلتے ہیں۔ بار اور بینچ سے بہت سیکھا، اہلیہ نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ جبکہ نئے نامزد چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے کئی بار اختلاف رائے ہوا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ میں اس ریچھ کے غصے کا کئی بار سامنا کر چکا ہوں، تجربہ اچھا نہیں تھا۔ فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی، عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید دروازے کھولے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج منصور علی شاہ نے فائز عیسیٰ پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ انہوں نے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے دفاع کے لیے اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبائے رکھا۔ حکومت کی ایک اور قانون میں ترمیم کی تیاری، ججز کی تعداد میں اضافے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے لیے کمر کس لی۔ ذرائع کے مطابق ترمیمی بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں توسیع کر دی گئی۔ ترمیمی بل منگل کے روز لائے جانے کا امکان۔ بشریٰ بی بی رہائی کے بعد پشاور پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس میں انیکس میں قیام پذیر۔ رات گئے بشریٰ بی بی کے ساتھ پارٹی آفیشل کی ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بشریٰ بی بی سیاسی معاملات دیکھیں گی۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور کو اجلاس میں طلب کیا گیا۔ دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے پارٹی کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا۔ بشریٰ بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی کسی سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انفیکشن کی وجہ سے ان کے کان سے بھی خون آ رہا ہے، مزید ٹیسٹ ہوں گے۔ بشریٰ بی بی پشاور کیوں آئیں اور مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے، ترجمان کے پی کے حکومت بیرسٹر سیف نے بتا دیا۔ بیرسٹر سیف کے مطابق اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشریٰ بی بی پشاور میں مزید کچھ روز آرام کریں گی۔ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، پی ٹی آئی موروثی سیاسی جماعت نہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے اور میڈیکل چیک اپ یا پھر علاج کی ضرورت پڑی تو وہ بھی پشاور میں ہی کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ترمیم کے نتیجے میں نامزد چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ آئینی ترمیم کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے۔ فائز عیسیٰ کے فیصلوں پر تاریخ انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مقتدرہ حلقوں سے کوئی تعلق یا رابطہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ عام انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے، 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، اگر ایسا ہوا تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا اعلان کر دیا، بولے بشریٰ بی بی سمیت تمام خواتین کو عدالتی ریلیف ملا ہے، اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اصل ڈرافٹ اور فائنل ہونے والے ڈرافٹ میں فرق تھا، آئینی ترمیم کے 56 کلاز تھیں۔ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے، وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں عمران خان کی بہنوں کی ضمانت منظور، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کر دیا گیا۔ کیس کی سماعت جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں۔ فیصل بارڈر نے عمران خان کی بہنوں کی رہائی کا کریڈٹ لے لیا، بولے میں نے کہا تھا خان صاحب کی بہنوں کے لیے کوشش کروں گا اور آج ان کی ضمانت ہو گئی۔ بکاؤ اور بھگوڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب اپنے لیڈر خان کی بہنوں کو جیل میں ایک دفعہ بھی پوچھنے تک نہیں گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہا ہے، میں قوم کو سچ بتاتا رہوں گا اور یہ لیڈرشپ آپ سے چھپاتی رہے گی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات نہ اٹھانے پر شوکت یوسف زئی قیادت پر برہم۔ سابق صوبائی وزیر اور رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے کہا کہ احتجاج کے لیے پارٹی ورکرز تیار ہیں، مگر قیادت اسلام آباد جا کر چھپ جاتی ہے۔ اسلام آباد احتجاج میں اگر قیادت ڈی چوک میں موجود ہوتی تو علی امین گنڈا پور کے چلے جانے کے باوجود ہمارا احتجاج کامیاب ہوتا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے صحیح اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ لیڈرشپ دباؤ میں نہ آئے اور فیصلہ کرے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری کال ہی نہ سنیں؟
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں حکومت کی امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی تجویز۔ عافیہ صدیقی کی صحت کی جانچ کے لیے پاکستان سے ڈاکٹرز پر مشتمل وفد امریکہ جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق وزیر اعظم نے وفد کی امریکہ جانے کی منظوری دے دی۔ عدالت میں وزارت خارجہ کے نمائندے نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی تجویز شیئر کی ہے، امید ہے جلد جواب آ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی اور رہائی کے لیے امریکی صدر کو خط بھی لکھ چکے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تاریخ ساز دن 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 90,000 کی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس نے پہلے سیشن میں تاریخ کی بلند ترین سطح 90,180 بنائی اور 34 کروڑ شیئرز کے سودے 17 ارب روپے میں طے ہوئے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کے پاکستان نہ آنے کا کوئی جواز نہ بچا۔ ذرائع کے مطابق دبئی میں آئی سی سی اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اور ٹیموں کی سیکیورٹی سے متعلق کسی ممبر ملک نے سوال نہیں اٹھایا۔ ٹورنامنٹ میں شریک دیگر ممالک کی ٹیموں کے آفیشلز نے تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مثبت پیغام دیا۔ بھارتی حکومت نے بھی چیمپئنز ٹرافی میں اپنی ٹیم بھیجنے سے متعلق معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔